کہ جو بہنیں ان ایام میں ہوتی ہیں وہ کون کون سے کام کر سکتی ہیں اور کون سے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جو ممانعت والے کام ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ایسی بہنیں قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کی تفصیل عرض کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان ایام میں بہنیں کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے حرام ہے۔ دوسرا، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے، لیکن ان ایام میں روزے چھوڑیں گی، بعد میں ان روزوں کی قضا ضرور کریں گی۔ تیسری چیز ابھی بتائی تھی کہ زبان سے قرآن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا ذکر الہی تمام کے تمام کر سکتی ہیں۔ کلی کر لیں تو بہت بہتر ہے، کلی نہ بھی کریں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ جنبی شخص کے لیے کلی کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگر یہ بہنیں بغیر کلی کیے بھی درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ، تسبیحات وغیرہ دیگر وہ وظائف جو قرآنی آیات پر مشتمل نہ ہوں انہیں یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآنی دعائیں یہ اپنی زبان سے بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، لہذا تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتی ہیں، ایسے قرآن کو اپنے ہاتھ سے بغیر جزدان وغیرہ کے چھو نہیں سکتی ہیں۔ اب جو معلمہ حضرات ہیں یا بچیاں جو قرآن عظیم پڑھتی ہیں، اگر ان ایام میں چھٹی کریں تو سبق کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھ تو سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہ پڑھیں کہ ایک آیت کو پوری کی پوری پڑھ لیں، کیونکہ یہ قراءت قرآن کہلائے گی، اور قراءت کرنا ان کو قرآن اس طرح پڑھنا منع ہے، بلکہ یہ یوں کر سکتی ہیں کہ ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں، یعنی ہر لفظ کو پڑھیں اور اس پہ وقف کریں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اور یہ اسی کے اندر ہو سکتا ہے جب ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی بچی حفظ کر رہی ہے تو حفظ میں تو چونکہ ان کو روانی سے سنانا ہوتا ہے، وہ ان ایام میں رکیں اور نہ سنائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حرج ہو جائے گا، نکل جاتا ہے ذہن سے، 2-4 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر پابندی قائم کرے اور حکم شرع کی تعمیل میں کسی چیز سے دور رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ کبھی بے برکتی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار برکات سے نوازتا ہے۔ ایسے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن پاک کو بلا حائل چھونا منع ہے، حائل مانے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، براہ راست پکڑے منع ہے، اور اس میں جنبی والے مسائل میں، غسل والے مسائل میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کو اگر چھونا چاہیں تو یا تو قرآن پاک جزدان میں لپٹا ہو، یا پھر ایسے کسی کپڑے سے پکڑیں کہ جو خود پکڑنے والے کا لباس نہ ہو، جیسے کہ رومال لے لیا اس سے پکڑ لیا، چنانچہ اس نتیجہ نکلا کہ بہنیں اپنے جو اوڑا ہوا دوپٹہ ہے ایام میں اس سے نہیں پکڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دستانے پہن کے اجازت دے دیتے ہیں کہ دستانوں سے آپ پکڑ سکتی ہیں، کیسے پکڑ سکتی ہیں؟ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ دستانہ ایک لباس بن جاتا ہے، جب انسان کا لباس بن جاتا ہے، لباس دیکھیں اس چیز کو کہتے ہیں جو جسم کی کسی بھی عضو کا احاطہ کرے، اسے انسان کا لباس کہتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو اسی لیے آپ حدیثوں میں کتاب اللباس نکالیں، اس میں جوتوں کا بیان بھی ہوگا، اس لیے کہ جوتوں نے پاؤں کو گھیرا ہوتا ہے، تو شرعی لحاظ سے جو چیز کسی جسم کے عضو کو گھیرتی ہے اس کو لباس کہتے ہیں۔ امامے کا ذکر بھی اسی میں ہوگا، کپڑوں کا ہوگا، اسی طریقے سے دستانوں کا ہوگا، تو دستانہ ایک لباس ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو آپ نے پہنا ہوا ہے اگر اس سے آپ قرآن پکڑیں گے تو پہنی ہوئی شے آپ کے جسم کے تابع ہو جاتی ہے، تو جو حکم جسم کا ہے وہی اس پہنی ہوئی شے کا بھی ہے، لہذا دستانوں سے بھی قرآن پکڑنا منع ہے۔ اگر یہ بہنیں ان ایام میں پکڑنا چاہتی ہیں تو ایک کپڑا لے لیں جس سے اس سے قرآن پاک کو پکڑیں اور پھر اس کو پڑھیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی احتیاط کی جائے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا وانا دیں۔ ایسی بلی وغیرہ پالی ہوتی ہے، گھر سے اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے، آپ کے نبی کریم نے تو 70 بار کا حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر میں جانور پالتے ہیں تو چھوٹے بچوں کی اس طرح کی رسائی ان تک نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو اذیت پہنچے۔ بعض اوقات پنجرے میں پرندہ ہے، بچہ ڈنڈی مار رہا ہے، اس کو یہاں سے اڑا رہا ہے، وہاں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ مائیں جو ہیں بیچاری بالکل پلٹ، پپو نہیں کرو، پپو نہیں کرو، ہرٹ ہو رہا ہے وہ، اور نکل لی وہاں پر، وہ پپو نے اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ تو پپو تو گناہ گار نہیں ہوگا کہ وہ پپو ہے، پپو کی اماں پھنسیں گی میدان محشر میں، پپو کے ابا پھنسیں گے، کیونکہ آپ نے اذیت ناک صورتحال رکھی ہوئی ہے۔ جانور پالیں تو اذیت نہیں دے سکتے۔ اس میں میرے وہ کبوتر باز بھائی بھی ذرا توجہ فرمائیں، یہ تھوڑا سا ناگوار شاید باتوں کو بات گزرے گی، کیونکہ حق سننے کے لیے، سچ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کبوتروں کو بھوکا پیاسا رکھ کے اونچا اڑایا جاتا ہے، اور جس کا کبوتر سب سے آخر میں اترے بھائی وہ بہت بڑا ماہر آپ کبوتر باز ہیں۔ بھوکا پیاسا آپ نے کبوتر کو اڑایا ہوا ہے، اڑنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، پھر وہ ٹکڑے لڑاتے ہیں آپس کے اندر، اس میں بھوکے پیاسے کبوتر اڑ رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، پردہ ہلا رہے ہیں،
اس میں پھر دوسرے کا کبوتر اتار کے پکڑ لینا بڑا قابل فخر ہے، حالانکہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ لقطہ کا حکم میں ہوتا ہے، لقطے کا مطلب گری پڑی چیز، وہ مسلمان بھائی کی امانت ہے، اس تک پہنچانا واجب، لیکن کبھی شرعی احکام سیکھے تو ہوں۔ تو پھر ان جانوروں کو زیادہ کھلاتے پلاتے اس لیے نہیں ہے کہ ہلکے پھلکے ہوں گے تو تیزی کے ساتھ اڑیں گے، تو ان کو تھوڑا بہت وہ بلکہ تو پانی ڈالتے ہیں بعض اوقات، تو اس لالچ میں اتر آتے ہیں، تھوڑا بہت دانہ ڈالا، بھوکے پیاسے کبوتر بیچارے۔ تو یہ جو کبوتر باز لوگ ہیں ان کی بھی آخرت بہت شدید خطرے میں ہے۔ یقیناً میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جو اس کے شوق میں ہے نا، وہ بیوی کو چھوڑ دیں گے، بچوں کو چھوڑ دیں گے، کبوتر نہیں چھوڑ سکتے، اتنا ان کو شوق ہوتا ہے جو بڑے کبوتر باز ہیں۔ اور جب یہ مریں گے، اللہ آپ کو آپ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ ہمارے جو بھی ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ مطلب ہمیں اس سے قلبی لحاظ سے کچھ بھی نہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ یہ بروز قیامت کبوتروں کے احتساب میں بہت شدید پھنسیں گے، کیونکہ پوری زندگی کا ظلم ہے، پوری زندگی آپ نے دوسروں کے کبوتر اتار کے حرام مطلب یہ کہ معاملہ کیا کہ اس پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ آپ کے حق میں شرعاً جائز نہیں تھا۔ اور بعض اوقات یہ ویڈیو بناتے ہیں کبوتروں کے اوپر نا، کسی کی چھت پہ چلے گئے تو جو کبوتر پکڑا ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ نے کبوتر پکڑ لیا۔ اب دوسرے کا کبوتر پکڑنا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور آپ اس پہ کلمہ تحسین کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کبوتر پکڑ لیا، یہ تو ایمان کے لیے بھی بہت شدید خطرہ ہے۔ تو جتنے یہ ویڈیو بنا کے ہمدردی کے اندر آپ ڈال رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا تھوڑا سا دین سیکھ لیجئے آپ، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، اس کو یہی شوق ہوتا ہے آپ کا، ورنہ آپ کو کیا فائدہ کسی کی چھت پر جا کے اس کے کبوتر دکھانے کا۔ لیکن آپ جب ایسے کلمات کہتے ہیں تو یاد رکھیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی برائی یا قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہی کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے خطرات ہیں ہمارے اس میں۔ اسی طریقے سے جو کبوتر بیچ رہے ہوتے ہیں نا، اب ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہرحال اللہ، یعنی کبوتر نہیں کوئی بھی جانور بیچ رہے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر جانور بھرا پڑا ہے، اور وہ بیچارے نہ ان کو دانہ صحیح دے رہے ہیں، نہ پانی صحیح دے رہے ہیں، روزانہ اٹھا کے اندر، روزانہ اٹھا کے باہر، اور بڑی آزمائش ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلسل ایسے جانوروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ بتانا ہمارا کام ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب کہ ہم کام چھوڑ دیں، مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کام چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بہرحال ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا کہ ان کو مسلسل اذیت اور تکلیف سے بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں دکان ہی چھوٹی ہے کیا کریں، تو پھر بس یہ ضرور ہے کہ آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ بروز قیامت اس کا حساب ہونا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، جو مجبوری آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں صاحب دکان چھوٹی ہے جانوری تو رکھنا ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا۔ اب وہ رب ہے، آپ اس کے بندے ہیں، ہم کوئی سخت حکم اس پہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ آخرت کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو عذر قبول کر کے بخش دے اور چاہے تو اس پر سزا جاری کر دے، لیکن معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، ایسی ایکویریم میں جب آپ مچھلیاں پالتے ہیں ان کا خیال رکھیں، لیکن میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مچھلی جاری ہوتی ہے تو وہ ایکویریم کی دیوار سے ٹکراتی ہے، لیکن وہ تھوڑی یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں اکثر یہ ایکویریم میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں نا، اور یہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں پتھر سے اپنا منہ ماریں گی، دیوار سے مارتی رہیں گی، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں ذرات وغیرہ حاصل کرتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا باعث تکلیف نہیں ہوتا کہ بلڈ نکل آئے یا ان کو کوئی وہ ہو، تو یہ گنجائش نکلے گی، لیکن اس میں بھی ان کا خیال کریں، آکسیجن کا خیال کیجیے، آپ ان کی فیڈ کا خیال کریں، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بعض اوقات فیڈ نہیں دیتے مر جاتے ہیں، بعض اوقات اتنے چھوٹے برتن میں رکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پانی کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو یہ مر کے اوپر آ جاتی ہیں، آپ دیکھیں۔ اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی کیوں مر گئی، بھئی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مری ہیں، آپ کو اس میں آکسیجن سلنڈر لگانا چاہیے تھا، آکسیجن کا مشینیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ایکویریمز کے لیے، وہاں سے آپ لا کے اس کو لگاتے تاکہ پانی، اور پھر پانی چینج کرنا، کیونکہ مسلسل وہ بیٹیں وغیرہ کرتی ہیں اس میں، ان کی گندگی ہوتی ہے اور اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس کو چینج کرنا۔ جب آپ نے جانور پالا تو پراپر اس کی کیئر بھی کریں، نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، اور خدا نہ کرے آخرت میں کسی جانور کی وجہ سے ہم پھنس گئے تو کیا فائدہ۔ تو جو کچھ ہوا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایک اچھا لائق عمل تیار کیا جائے۔ تو یہ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر دے دی ہے کہ دنیا کے اندر ہم بعض اوقات بے پرواہی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نہیں پکڑے جا رہے، شاید فیوچر میں بھی ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، احتساب نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت احتساب کے لیے انسان تیار رہے۔ سب سے پہلے حکمران طبقے کی باری آئے گی،
اسی لیے خلفائے راشدین حاکم بننے کے بعد انتہائی پریشانی کا شکار رہے، ڈپریشن کے شکار رہے، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے تھے۔ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکومت، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں نظام عدل قائم کر دیا، اور آج برطانیہ کے قانون کو عمر لا کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے خاص طور پر 10 سالہ دور حکومت کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے کیا، اور انہوں نے اکثر چیزیں ان کو اپنائیں اور ان کو برکات حاصل ہوئیں۔ لیکن وہ کیوں ڈپریشن کا شکار تھے کہ ہم سے آخرت میں کوسچن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا یہ بھوکا سو گیا تو عمر سے بروز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اس کے پروٹوکول کو دیکھ کر، ان کی بظاہر عزت کو دیکھ کر، ان کے غیر ملکی دوروں کو دیکھ کر رشک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پہ تو رشک ہے، لیکن حقیقتاً ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ میں حکمرانی میں نہیں ہوں۔ آج کل کے دور کے جو معاملات ہیں کہ اس میں انسان چاہتے نہ چاہتے بہت سارے غیر قانونی اور بہت سارے ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے اثرات جتنے اس کے ماتحت ہیں ان سب کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت ہی زیادہ۔ عمومی طور پہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ پستا ہے، تو یہ سب بروز قیامت حکمران اس طرف کھڑا ہوگا اور اس کی رعایا کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں پہ دور حکومت ہمارے جو آج کل کے قانون کے اعتبار سے 5 سال، وہ بھی کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، 5 سالہ عیش، اور اس کے بعد پھر یہ کروڑوں لوگوں کا مطالبہ ہوگا، کروڑوں، جتنوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی مس مینجمنٹ کی بنا پر یا کرپشن کی بنا پر یا اس شخص کے غلط رویوں کی بنا پر، غلط پالیسیز کی بنا پر، یہ سارے کا سارا احتساب ہے۔ اتنا خطرناک احتساب ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہدہ قضا لینے سے منع کر دیا تھا۔ قاضی بنا رہا تھا خلیفہ، اور بڑی تنخواہ ہوتی، بڑی مراعات ہوتی اس زمانے میں، منع فرما دیا۔ یہ اگرچہ حکمرانی نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ کو ایک منصب ملنا تھا اور آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ جب آدمی کوئی خلیفہ اگر ٹھیک نہ ہو وہ قاضی بناتا تھا تو اپنے فیصلے مسلط کرتا تھا، یعنی اس قاضی سمجھ لیں جج اس زمانے کا، کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دو، اس کو پھنسا دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو۔ امام اعظم نے اسی لیے منع کیا، اور آپ کو اس کے بدلے میں جیل میں ڈالا گیا اور آپ کو کوڑے تک مارے گئے۔ وقت کا اتنا بڑا امام اور ان کے سوانح حیات میں موجود ہے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو اب آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ جی میں منصب قبول نہیں کر رہا کیونکہ میں آخرت میں حساب نہیں دے سکوں گا، تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ ہم تو جب کیونکہ حکمران کی شان ہوتی ہے، فوجی سلام کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والے لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، جب قافلہ صاحب کا نکلتا ہے پروٹوکول تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ان قریب مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کے نبی نے فرمایا بروز قیامت سوال کیا جائے گا، ایک ایک آدمی آگے آئے گا اور سوال بہت، اللہ تعالیٰ بس کسی پر رحم فرمائے تو کوئی بچ سکے، ورنہ بظاہر بچنے کے امکانات غیر عادل شخص کے اور خراب حکومت کرنے والے کے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے اور سب کو شعور عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ایسا پھندا ہے جس سے گلے میں گر گیا تو پھر وہ کھلتا نہیں ہے، وہ کستا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ دم گھونٹ کے مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس حساب و کتاب سے سرخرو فرمائے۔ پھر سرکار نے تفصیل بیان فرمائی کہ حاکم اپنی رعایا پر نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس پر ہم نے کلام کر چکے ہیں کہ حکماء جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو حکومت ملتی ہے، ان سے رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اگر ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، غلط پالیسیز کی بنا پر یا خیانتوں کی بنا پر عوام دکھ میں مبتلا ہوئی، پریشانیوں میں مبتلا ہوئی، یا گناہ عام ہوتے چلے گئے، اگر عزت والوں کو، دینداروں کو ذلیل کیا جاتا رہا، یہ سب کا حساب و کتاب وہ حکمران دے گا، اور جو بھی ہوں گے حکومت کے اندر وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے پوری عوام سامنے۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے تو نہیں لگتا کہ جو قوم اتنے تکلیفیں برداشت کرتی رہی ہو وہ کسی کو چھوڑے گی، وہ کم از کم اس کی نیکیاں لیں گے، اور ایک حاکم کے لیے اپنی پوری رعایا کو نیکیاں اتنی تو اس نے نہیں کی ہوں گی کہ وہ سب کو دے دے، پھر ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور جس کی برائی نکل گئی وہ بری ذمہ ہو جائے گا، یہ پھنسا رہے گا، 1 برائی 2 برائی 50 برائیاں 100 برائیاں 1000 برائیاں،
آپ اندازہ کریں کہ جتنی برائی پھر زیادہ ہوں گی اتنا ہی طویل عرصے جہنم میں رہنے کے امکانات بڑھیں گے۔ لیکن یہ خدا نخواستہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر حاکم ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر دے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن بہرحال ہم ان پازیٹیو نکات کی طرف جانے کے بجائے اس حدیث میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ لوگ ڈریں، خوف محسوس کریں، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی مرے یہ تو غموں سے نجات پا گیا۔ ارے بھائی غموں کا آغاز تو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ تو غم دنیا کے بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اصل تو وہاں کی مصیبت ہے۔ اگر وہاں چلا گیا آدمی گناہوں سمیت، کرپشن سمیت، خرابیوں سمیت، اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو شدید معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہذا حکماء جو ہیں، حاکم جو ہیں، ان سے اس کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ ایک تو یہی کہ ان کے عمل سے تکلیف پہنچی، اس کا احتساب، برائیاں ختم کرنی تھیں، کیوں قانون پاس نہیں کیے، اچھائیاں عام کرنی تھیں، کیوں نہیں کیں، ان کا احتساب۔